بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار میں گیا حضرت کے خانقاہ میں۔ جب حضرت سے ملا تو ہاتھوں کو چومنے کی کوشش کی تو حضرت نے اپنا ہاتھ مبارک کھینچ لیا اور فرمایا، مجھے چک نہ مارو، میں یتیم ہوں، نہ میرا باپ ہے نہ میری ماں ہے۔ حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا کہ حضرت امروٹی کے پاس ایک بلوچستان کا بندہ آیا مرید ہونے کے لیے، ذکر اذکار لینے کے لیے۔ تو صبح کو حضرت کے پاس پہنچا، شام کو حضرت نے اس کو خلافت دے دی، فرمایا تاکہ وہ جگہ بھی خالی نہ رہے اور اس کی پہلے سے محنت بھی کی ہوئی تھی۔ تو اس طرح بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ مرید کی پہلے سے ہی دل صاف ہوتی ہے، بس شیخ کے پاس آنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا، مجھے پورا پنجاب عزیز ہے، پورے پنجاب کے ساتھ محبت ہے حضرت لاہوری کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ حضرت کی مجلس میں بیٹھے تھے، عصر کے بعد معمول تھا کہ سب کو چائے ملتی تھی، تو خادم نے مجھے بھی چائے دے دی، لیکن میں نے چائے واپس کی اور کہا کہ میں نہیں پیتا، مجھے پرہیز ہے۔ تو حضرت نے فرمایا، ٹھیک ہے ادھر رکھو، مبارک ہو تمہیں، چائے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے ایک نصیحت فرمائی، فرمایا حضرت لاہوری کو سفر میں بھی دوائیں ساتھ ہوتی تھی، یعنی بیماری کی وجہ سے حضر میں تو دوائیں استعمال کرتے تھے، سفر میں بھی، لیکن سفر میں پرہیز نہیں کرتے، دوائیں تو استعمال کرتے تھے لیکن پرہیز نہیں کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ پھر ان آدمی کو دکھ ہوگا، اس وجہ سے میں کہوں کہ یہ چیز میں نہیں کھاتا، مجھے پرہیز ہے، تو اس کی وجہ سے میں پرہیز نہیں کرتا۔ حضرت لاہوری سفر میں پرہیز بالکل نہیں کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اچھا، تو پھر میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کرے خادم مجھے بھی چائے دے دے، لیکن چائے ختم ہو گئی۔ لیکن صبح کو لنگر والی چائے پی کر کے ہمیشہ کے لیے میں نے رکھ احتیاط پرہیز ختم کر دی، تو ابھی تک میں چائے جو حضرت کی تنبیہ اور نصیحت کی وجہ سے استعمال کر رہا ہوں۔ حضرت کا دستور تھا، جب مرید آتا تھا دوسرا سبق لینے کے لیے تو پہلا سبق سنتے تھے، اگر سبق پکا سنایا تو ٹھیک ہے، ورنہ آگے سبق نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ میں گیا، سبق سنا تو دو تین میری غلطیاں نکلی۔ فرمایا کہ سبق کو پابندی سے یاد کرو، اور سبق نہیں دیا۔ فرمایا ایک مرتبہ حضرت لاہوری نے مجھے لاہور سے واپس کیا تھا، فرمایا کہ سبق کچا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ حضرت خالد بھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر چیز آسان ہے، بیعت مشکل ہے، ہر کم آسان بیعت مشکل۔ ایک بار حضرت نے فرمایا، بیعت کے اندر 3 چیزیں ضروری ہیں، عقیدت، ادب، طاعت، یعنی جو سبق ملے شیخ کی طرف سے اس کو پابندی سے آدمی پڑھے۔ ایک بار حضرت نے فرمایا، حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ تصوف کے بغیر جو عالم ہے، تصوف کے بغیر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث نہیں بن سکتا، کیونکہ اس میں ایک چیز کی کمی ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم، وہ تزکیہ نفس والی، اس وجہ سے
بغیر توصف کے کوئی بھی عالم وارث نبی نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا، حضرت حالجوی کو بعض لوگوں نے شکایت کی، قاری عیسیٰ ہمارے سندھ کا ایک بہت بڑا مبلغ گزرا ہے، سائیں وہ گالیاں دیتا ہے، سخت تقریریں کرتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ گالیاں نہیں ہیں بھائی، یہ پھول ہیں، ان کو پھول سمجھو، لوگوں کو جہنم سے بچاتا ہے۔ حضرت نے ایک قرآن کا معجزہ بتلایا، آنکھوں دیکھا ایک واقعہ۔ حضرت نے فرمایا کلوڑا اسٹیشن پر ایک پٹھان مزدور تھا، وہ پیسے گنتی کر رہا تھا، تو کسی چور آدمی نے اس کو دیکھ لیا، اتنے 100 کے نوٹ ہیں، اتنے 50 کے ہیں، اتنے 10 کے ہیں۔ پھر اس پٹھان کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا کہ یہ پیسے میرے ہیں، چیخنے لگا یہ پیسے میرے ہیں، مجھ سے یہ پیسے اس پٹھان نے چھینے ہیں، اتنے 100 کے، اتنے 50 کے ہیں، اتنے 10 کے ہیں مثلاً، یعنی علامتیں پوری بتلائی۔ لوگ جمع ہو گئے۔ پٹھان کہتا تھا بھائی میں غریب آدمی ہوں، مزدور آدمی ہوں، یہ میرے پیسے ہیں، میں گنتی کر رہا تھا۔ آخر کار پٹھان نے یہ کہا کہ میں پیسوں کو قرآن مجید پر رکھتا ہوں، اگر وہ قرآن مجید سے اٹھا کر لے گیا تو پھر یہ پیسے اسی کے ہیں۔ پھر سب نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پھر قرآن شریف کو لایا گیا، اس نے قرآن پاک کو پیسوں کو قرآن پاک پر رکھا، بس ابھی وہ اٹھا رہے تھے یا ابھی تک اٹھائے نہیں تھے کہ آسمان سے کوئی ایسی چیز آئی کہ اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے، وہی کا وہی مردار ہو گیا، مردود مر گیا۔ سب لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے، میں بھی دیکھ رہا تھا۔ پھر بعد میں جا کر وارثوں کو اطلاع دی گئی کہ بھائی آپ کے آدمی نے یہ فلاں حرکت کی ہے، جھوٹا قسم اٹھا ہے، اس طرح وہ مر گیا ہے آسمانی عذاب سے۔ تو پھر اس کے ورثہ آئے اور ان کی میت کو دیکھ کر وہ بھی عبرت میں پڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں اٹھائیں گے، اس میت کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ پھر بعد میں لاوارث بنا کر اس کو وہیں کھدا گوڑ کر دفن کیا گیا اس کو۔ سبحان اللہ۔ حضرت فرماتے میرے آنکھوں کے سامنے ہے یہ ہوا تھا۔ حضرت نے فرمایا شاہپور میں ایک ملا ہے جو میتوں کو غسال ہے، میتوں کو غسل دیتا ہے۔ تو ہمارے ہاں ایک پٹھان تھا، وہ بیچارہ مر گیا، تو میں نے اس کے پاس پیغام بھیجا کہ آؤ بھائی یہ پٹھان بیچارہ مسافر ہے، مر گیا ہے، اس کو بھی غسل دے دو۔ تو اس نے جواب میں کہلوایا کہ میں نہیں آؤں گا بھائی، یہ مسافر آدمی ہے، نہیں آیا، یعنی انہوں نے کہا کہ مجھے کیا ملے گا، مسافر کیا دے گا۔ تو میں نے اسی کو جواب میں کہلوایا کہ بھائی اس کا نیا بسترا ہے، آؤ غسل دے دو، یہ نیا بسترا بھی آپ کو دوں گا، کچھ پیسے بھی دوں گا۔ پھر تو جو آدمی بلانے والا اس کے پاس گیا تھا اس سے بھی پہلے پہنچ گیا، جب اس کو غسل دیا اور پھر میں نے وہ بسترا بھی دے دیا، تو بعد میں مجھے کہنے لگا کہ پیسے بھی دے دو، آپ نے وعدہ کیا تھا۔ یہ ہمارے وجہ ملاؤں کا حال ہے۔